السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے فلسطین اور اسرائیل سے، جہاں پر ایک بار پھر اسرائیل کی پولیس نے الاقصی مسجد پر حملہ کیا ہے، اور اس بار وہ بالکل اس سوچ سے آئے تھے کہ ان فلسطینیوں پر سخت تشدد کر دے اور انہیں الاقصی مسجد سے بھگائے، لیکن فلسطینی نوجوانوں نے بہت سخت مزاحمت دکھائی اور وہاں پر ان کے سامنے سختی سے ڈٹ گئے، اور الاقصی مسجد میں صرف 9 بندے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی جب وہاں پر عبادت میں مصروف تھے تو اسرائیلی پولیس کے بہت سارے دستے وہاں پر گیٹ تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر ربر کوٹڈ بلٹس، ٹیئر گیس اور سٹن گرینیڈز فلسطینیوں پر پھینکے، جس سے درجنوں مختلف مقامات پر زخمی ہوئے، اور ایک ہی ساتھ میں مختلف مقامات پر فلسطینی اکٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین، فلسطینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں ریلی کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ اس سے پہلے جب یہودی نسل پرست اپنی مارچ کر رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ناظرین، بیتا کے علاقے کے اندر بھی بہت سخت مزاحمت فلسطینیوں کی طرف سے ہوا، اور اس میں بھی بہت سارے زخمی ہوئے، اور 3 شدید زخمی ہوئے تھے جن کو ہسپتال لے جایا گیا، اور رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس نے ایک صحافی پر بھی گولی چلائی اور اس سے اس کے لیگ میں بہت گہرا زخم بن گیا۔ ناظرین، اسرائیل نے اپنی دہشت گردی جاری رکھ دی ہے، اور اسرائیل کی نئی حکومت نے آتے ہی غزہ پر 2 مرتبہ فضائی حملے کیے، اور آج بھی ان کی دہشت گردی پوری فلسطین کے اندر بڑی زور سے جاری ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا یہ نیا وزیر اعظم بہت سخت نسل پرست یہودی ہے، اور اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کا ارادہ مسجد اقصی کو گرانا اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور اس سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں بناتے تب تک ان کا مسیحا نہیں آئے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہودی یہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے تو ان کا مسیحا یعنی دجال آئے گا، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور اس کے لیے یہودیوں نے بڑے پیمانے پر کام شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کا وجود اس کے لیے پہلا قدم ہے۔ اسرائیل کا یہ نیا وزیر اعظم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کا کوشش یہ ہے کہ یہ وہ کر دے، اور اس مقصد کے لیے اس نے آتے ہی مسجد الاقصی پر حملے شروع کر دی، اور غزہ پر بھی انہوں نے بمباری کر دی۔ وہ اصل میں اس سے لوگوں کا ریئیکشن چیک کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اگلا قدم مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، لیکن فلسطینیوں نے ہمیشہ کی طرح سخت مظاہرے کیے اور ان کو اتنا ٹف ٹائم دیا کہ وہ کچھ بھی کرنے میں ناکام رہے، اور ہم فلسطینیوں سے یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی ان طرح کے کاموں کے لیے نہ چھوڑے تو یہ کچھ بھی نہ کر پائیں گے، اور اگر فلسطینیوں نے ہمت نہ دکھایا تو پھر یہ مکار یہودی ہر حد تک اس کے لیے جائیں گے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح انہوں نے غزہ میں بچے مار دیے اور دنیا نے اسرائیل کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا، اسی طرح سے وہ بھی بہت کچھ کریں گے اور دنیا دیکھتی رہ جائیں گی۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے ترکی اور امریکہ سے، جہاں پر ترکی صدر اردگان اور امریکی صدر جو بائیڈن اپنی میٹنگ میں مختلف چیزوں پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن ترکی نے روس سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کی تھی اس پر دونوں کی بات کسی حل تک نہیں پہنچے، اور اس کے علاوہ بھی اردگان نے بائیڈن کے ساتھ افغانستان کے ایشو پر بھی بات کی، جس میں ترکی اپنی افواج افغانستان میں روکنا چاہتا ہے، لیکن ترکی کو امریکی سپورٹ چاہیے، اور بائیڈن نے ہاں کر دی ہے۔ ناظرین، ترکی بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، اور یہ طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر رہا ہے، لیکن ترکی کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، اور طالبان نے بھی ان کو خبردار کر دیا ہے کہ اپنی افواج وقت پر نیٹو کے ساتھ افغانستان سے نکالے، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ ہم اپنا فوج کابل ایئرپورٹ میں رکھیں گے اور ہم کابل ایئرپورٹ کی نگرانی خود کریں گے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ترکی اور طالبان سمیت پاکستان پر بھی بہت اثر انداز ہوگا، اور ترکی کے تعلقات پہلے سے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور اس سے ان کے تعلقات پر بہت اثر پڑے گا، لیکن ترکی ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ناظرین، ترکی اور امریکہ کے تعلقات بہت وقت سے سخت خراب ہوئے ہیں، اور خصوصاً جب ترکی روس کے قریب ہوئی ہے، اور جب سے ترکی نے روس سے S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم خریدنے کی بات کی ہے، جس پر امریکہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ترکی پر پابندیاں لگا دی، لیکن یہ ترکی کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر تھا، اور وہ ترکی کو لے کے اتنا سخت نہیں تھا، جس پر ٹرمپ نے ترکی پر بہت ہی سافٹ پابندیاں لگائی تھی، لیکن پھر بھی اس سے ان دونوں کے تعلقات بہت خراب ہوئے، اور ترکی ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کر کے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر دی۔ ناظرین، امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوین نے رپورٹرز کو بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے نیٹو سمٹ کے بعد خصوصی گفتگو افغانستان کے اوپر کی ہے، اور اس نے مزید بتایا کہ اردگان نے ان سے کابل میں رکنے کے لیے سپورٹ مانگا ہے، اور بائیڈن اس پر راضی ہوئے ہیں، اور دونوں اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ ترکی افغانستان کے حامد کرزئی ایئرپورٹ میں اہم رول ادا کرے گا، اور امریکہ اس کو ہر طرح کا سپورٹ دے گا۔ ناظرین، اب طالبان اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، لیکن ترکی ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو ترکی اپنے
اپنے خراب تعلقات ہر قیمت پر اب اچھے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ترکی معاشی طور پر بہت سخت حالات کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر امریکہ سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوئے تو یہ ترکی پر بہت بڑا اثر کرے گا، اور ترکی کا روس سے جو ڈیل S-400 سسٹم کا ہوا ہے ترکی وہ بھی خراب ہونے نہیں دینا چاہتا، اور امریکہ نے جو ترکی کو F-35 ایئر کرافٹ پروگرام سے نکالا تھا ترکی اس میں بھی واپس آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایسے فائٹر جیٹس ہے جس کے لالچ میں دبئی نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر دیا تھا۔ اب ترکی یہاں پر چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہو اور دنیا کے بہترین ایئر کرافٹس بھی، اور اس کے لیے ترکی کو ایک بڑا قیمت ادا کرنا ہوگا، اور یہ قیمت ترکی افغانستان میں ادا کرے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ترکی ابھی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طالبان نے ان کو صاف صاف منع کیا ہے تو پھر یہ منع کیوں نہیں ہوئے۔ ناظرین، مجھے ترکی کے اس فیصلے پر بہت افسوس ہے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ ترکی اپنا فیصلہ واپس لے اور جتنی توقعات ہمیں ان دونوں سے ہے یہ خراب نہ ہو۔ ایک تو ترکی سے ہمارے بڑے توقعات ہے اور دوسری طرف طالبان سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو، کیونکہ ترکی جب تک افغانستان میں موجود رہے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے اور یہ طالبان ہونے نہیں دیں گے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے پاکستان سے، جہاں پر عمران خان نے ایک بار پھر دنیا کو صاف پیغام دیا ہے کہ ہم امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دینے والے۔ لیکن اس بار عمران خان نے حد کر دی ہے اور یہودی جرنلسٹ ان کے جواب سے چونک گیا۔ یہودی جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے افغانستان میں القاعدہ، داعش اور طالبان کے خلاف آپریشن کر دے؟ تو عمران خان نے سیدھا جواب دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی بالکل بھی نہیں، اور اس لفظ کو پوری دنیا کے میڈیا نے نکال دیا اور سب نے اپنے ٹائٹلز میں لگا دیا۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نواز شریف اور زرداری ایسے باتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن عمران خان نے بالکل صاف صاف جواب دیا ہے کہ ہم کبھی بھی امریکہ کو اپنی سرزمین برداشت نہیں کرنے دیں گے۔ اور عمران خان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ماضی میں بھی ڈرون حملوں کے سخت خلاف تھا، اور آج انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں ہمارے رہنماؤں نے کیے ہیں، کیونکہ اس کا دیا ہوا زخم آج بھی بھر نہ سکا اور پاکستان آئندہ کبھی وہ غلطیاں نہیں دہرائے گا۔ ناظرین، عمران خان نے جب صحافی کو بتایا کہ ہم بالکل بھی امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے تو صحافی چونک گیا اور عمران خان کی بات کاٹتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ کیا واقعی؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اب ماضی کی طرح ملک نہیں رہا جس کا صدر زرداری اور نواز شریف تھا۔ وہ بیچارے تو وہاں بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بے غیرتی کی انتہا آپ دیکھیے کہ جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا اور پاکستان کی زرداری حکومت سے اجازت مانگے بغیر، اور جب زرداری کو اس کا پتہ چلا تو اس نے امریکی صدر کو کال کی اور اسے مبارکباد دی، اور امریکی صدر نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ جب ہم نے آپریشن کیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان سے بڑا ریئیکشن آئے گا، لیکن پاکستان کے صدر نے خود مجھے مبارکباد دی۔ یعنی یہ اتنی بغیرت لیڈرشپ تھی کہ ان کو پاکستان کی خود مختاری کا کوئی لحاظ ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت وہ والا لیڈرشپ نہیں ہے، اور اس بار کئی بار حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی امریکی اڈے نہیں بن سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کا دھیان عمران خان کی طرف ہوگا، اور وہ پوری طرح سے اپنا کوشش کریں گے کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹائے اور وہ اپنے پالے ہوئے لوگ سامنے لائے جیسے بلاول وغیرہ۔ لیکن اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ فوج اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑے ہے، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو فوج عمران خان کو سپورٹ کرے گا، لیکن امریکہ کو اس وقت اڈے دینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، اور پاکستان کو یہاں پر سوچ سمجھ کر فیصلے لینے ہوں گے۔ اور ابھی کے لیے پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ امریکہ کو اڈے نہ دے اور اپنے تعلقات چائنا اور روس کے ساتھ بنائے، کیونکہ امریکہ اگر یہاں پھر سے آئے گی تو اس بار صرف دہشت گردی لائے گی، اور اس کے علاوہ امریکہ سے کسی چیز کی توقع رکھنا بے وقوفی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔